کوالٹیٹیو ریسرچ میں انٹرویو ایک امپورٹنٹ ڈیٹا کلیکشن میتھڈ ہے، اور اس کے جو مین ٹائپس جو ہے اس کو وہ 3 ہیں، جن کو ہم اسٹرکچرڈ، سیمی اسٹرکچرڈ اور انسٹرکچرڈ انٹرویوز کہتے ہیں۔ اسٹرکچرڈ انٹرویوز یہ ہے کہ آپ نے انٹرویو گائیڈ بنائی ہے، انٹرویو گائیڈ جو ہے اسی طرح جا کے آپ پارٹیسپینٹ سے کوشچن پوچھتے ہیں، پارٹیسپینٹ اس کا جواب دیتا ہے، آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ اس کچھ چیزوں کو فردر کلیریفائی کرے، آپ بس جو کچھ اس نے جواب دیا ہے وہ ریکارڈ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ واپس آ جاتے ہیں۔ یہ اسی طرح کا ہی ہے جس طرح سے کہ سروے میں آپ نے کوشچن پوچھے، اوپن اینڈڈ کوشچنز تھے، لوگ اس میں جواب لکھ دیں، تو یہ اسی طرح کا فارمیٹ ہے۔ اسٹرکچرڈ انٹرویو جو ہے جس میں آپ صرف کوشچنز جو ہیں پہلے سے طے کر لیتے ہیں اور جا کے وہ کوشچن پوچھتے ہیں، آپ کو جواب مل جاتا ہے، آپ وہ ریکارڈ کر کے لاتے ہیں۔ اس میں جو انٹرویور ہے اس کی سکلز اتنی زیادہ ریکوائرڈ نہیں ہے، اس نے انٹرویو گائیڈ پہلے سے پیپر پہ لکھی ہے، وہ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ کوشچن وہاں پوچھتا ہے، ساتھ اس کے ریکارڈر ہوتا ہے، یا اس کے پاس پہلے سے کوئی اور ڈیوائس ہوتا ہے، اس میں وہ ڈائریکٹلی ٹائپ کی کرتے جاتا ہے۔ کبھی اسٹرکچرڈ اس طرح سے انٹرویو کبھی نہیں دیکھا، لیکن میں نے آسٹریلیا میں خود پارٹیسپینٹ بنا، وہ یہ تھا کہ کوئی تاسمینین گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سینسس وہ کر رہے تھے، تو جی جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کے حوالے سے کچھ کوشچنس تھے ان کے، تو وہ لیڈی کی وہ گورنمنٹ امپلائی تھی، اس کی کال آئی، پھر وہ کال کرنے کے بعد وہ اس نے وزٹ کیا یونیورسٹی ہاسٹل میں ہی مجھے، اور پھر اس کے بعد اس کے کوشچن شروع ہوئے، تو میں حیران رہ گیا کہ میرے جواب سے آگے وائی کوشچن اس کا نہیں نکل رہا تھا، کہ کوئی ایسا پوچھتی ہی نہیں تھی، جو وہ سوال مجھ سے پوچھنا، میں نے جواب دینا، اس نے ٹائپ اپنا ڈیوائس ساتھ لے کے آئی تھی، اس ڈیوائس پہ وہ انٹر ساتھ ساتھ کرتے جا رہی بس، اور یہ اس کا انٹرویو جو ہے 15 منٹس 20 منٹس میں ختم ہو گیا۔ اس کے مقابلے میں جو سیمی اسٹرکچر دوسرا ہے، سیمی اسٹرکچرڈ انٹرویو۔ سیمی اسٹرکچرڈ انٹرویو میں کوشچنس ہم پہلے سے لکھ کے لے کے جاتے ہیں، لیکن جب ہمارا پارٹیسپینٹ ہمیں جواب دیتا ہے تو اس کے جواب میں سے ہی اگر ہمیں سیٹسفیکٹری جواب نہیں ملتا تو ہم فردر اس سے پروبنگ کوشچنس پوچھتے ہیں، فالو اپ کوشچنس پوچھتے ہیں، جس سے ہمیں اس ایشو کے بارے میں فردر انڈرسٹینڈنگ ملتی ہے۔ سر سیمی اسٹرکچر میں کویشچنس پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہوتے ہیں، لکھے ہوئے تو ہوتے ہیں، لیکن اس میں پروبنگ کویشچنس کرتے ہیں، فالو اپ کویشچنس ہوتے ہیں اس ایشو کو مزید انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، جیسے بار بار آپ یعنی ان کا کوئی ایشو ہے تو اس سے ریلیٹڈ آپ کویشچن مزید آگے پوچھ کے ان کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کو چیک کرنے کے لیے، مزید ڈیٹا کو جو ہے ان ڈیپتھ کلیکٹ کرنے کے لیے جو ہے آپ مزید کویشچننگ کرتے ہیں، تو یہ سیمی ٹائپ اسٹرکچر کی کویشچننگ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ دونوں میں ہم کوشش یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے کوشچن جو ہے وہ اوپن اینڈڈ ہوں۔ اوپن اینڈڈ میں اوپن اینڈڈ سے مراد اب یہ ہے کہ جس کا جواب جو ہے وہ پہلے سے طے شدہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، طے شدہ کیسے کہ جیسے آپ نے کوشچنر تو کافی فل کیے ہوں گے، کیے؟ جی سر۔ جی، کوشچنر میں پہلے سے جواب طے ہے؟ سر یوزلی آپشنز ہوتے ہیں گیون۔ جی گیون ہوتے ہیں، جس میں آپشنز گیون ہوتے ہیں، یعنی آپ یہ کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے، یہ ایک اوپن اینڈڈ کوشچن ہے۔ ایک اور اوپن اینڈڈ کوشچن جیسے آپ کی خوبصورتی کا راز کیا ہے، فائزہ بیوٹی کریم
یا فیئر اینڈ لولی. تو عائشہ اسحاق یہ اوپن اینڈیڈ کوشچن ہے یا کلوزڈ اینڈیڈ کوشچن ہے؟ سر یہ اوپن اینڈیڈ کوشچن ہوگا کیونکہ ہر ایک کے اوپن اینڈیڈ کوشچنز نہیں اس طرح ہوگا کیونکہ ہر ایک جو ہوتا ہے اس کے میننگز اٹیچ ہوتے ہیں اس کے ساتھ کہ وہ کیا اس کی کیا فیلنگ ہے کسی بھی چیز کو لے کر, وہ اس کا ایکسپیرینس کیا ہے. تو اس میں آپ جو بھی آپ کا کنسنٹ ہوتا ہے اس کو آپ باؤنڈ نہیں کر دیتے کہ یہی میں نے آپشن دی ہیں اور اس میں سے آپ کو کوئی نہ کوئی چوز کرنا ہے. معروف آپ بتائیں گی, آپ کی تو سن رہی تھی. سوال کا جواب سادہ سا ہے جس کو آپ نے پتہ نہیں کدھر لے گیا. جی بیٹا کیا سمجھا آپ نے؟ سر یہ مطلب جو کوشچنر ہے اس نے باؤنڈ نہیں کیا نا کہ آپ نے یہ آنسر کرنا ہے, تو یہ اوپن اینڈیڈ ہی ہوا. کلوز اینڈیڈ کوشچن ہے کیونکہ دو آپشن ہیں, ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز اس نے سلیکٹ کرنی ہے, کوئی ایک آپشن. اس میں وہ اپنی رائے کا اظہار نہیں کر سکتا. اگر کسی کوشچن میں جو اپنی رائے کے اظہار کا دیا جائے کہ کوئی تیسرا آپشن آپ خود سے بتا سکیں یا اس پہ اپنی کوئی رائے بتا سکیں تو وہ اوپن اینڈیڈ ہوتا ہے. کلوز اینڈیڈ میں آپ کے پاس صرف جو دیے گئے آپشن ہوتے ہیں صرف اس میں سے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں, اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتے. اگر وہ کوشچن اس طرح ہوتا کہ آپ کی خوبصورتی کا راز کیا ہے کہ آپ بتائیں گے تو یہ اوپن اینڈیڈ ہے. جی سر کلوز اینڈیڈ کوشچن ہوتے ہیں جس میں یس اور نو کا دیا جاتا ہے جواب, یا کوئی آپشن ہوتی ہیں 1 2 3 اس پہ ٹک کرنا ہوتا ہے. مگر اوپن اینڈیڈ میں آپ کھل کے اپنی جو آپ کو مطلب بتا سکتے ہیں, اپنا اظہار کر سکتے ہیں. اس میں 2 پاسبلٹیز تھی نا, آپ کو 2 میں سے کسی کو چوز کرنا تھا کہ یا یس یا نو. مگر اوپن اینڈیڈ میں ہوتا ہے کہ آپ کھل کے اپنے جواب کو کسی طرح بھی آپ بیان کر سکتے ہیں, آپ ڈیٹیل سے بتا سکتے ہیں. مگر یہاں باؤنڈ ڈسکرپشن میں بتا سکتے ہیں. جی یہاں پہ آپ صرف 2 تھی, 2 میں سے آپ نے کسی ایک کو چوز کرنا تھا, تو یہ کلوز اینڈیڈ کوشچن بن جاتا ہے جس میں یس اور نو ہوتا ہے, یا آپ نے ٹک کرنا ہوتا ہے 1 2 3 4 پہ. یہ کلوز اینڈیڈ کوشچن ہوتے ہیں. اقرا ظہور آپ کوئی کوشچن بتائیں کہ جو ایگزامپل ہو اوپن اینڈیڈ کی. سر اس میں ہم یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے, اپنی رائے پیش کر سکتے ہیں اوپن ہینڈیڈ میں. میں نے 2 ٹرمز یوز کی تھی جس میں نے کہا تھا کہ پروبنگ کوشچنز اور فالو اپ کوشچنز. لفظ کا مطلب تو ویسے تو کریدنا ہے, لیکن اگر کوئی مجھے بتائے گا کہ یہ کس طرح سے کی جاتی ہے کوئی سر پروبنگ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر تو کسی کو کوئی کوشچن کلیئر نہیں ہوتا تو وہ اگر ڈفرینٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں تو آپ اس کو ایک تو آپ اس کی ڈائریکشن آپ اس کی فکس کرتے ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کچھ بہت کم بتا رہا ہے, لمیٹڈ انفارمیشن دے رہا ہے, تو آپ اس سے تھوڑی سی اور باتیں اگلواتے ہیں تاکہ اس کا جو بھی میننگ ہے یا آپ جو چیز اس سے لینا چاہ رہے ہیں اپنے تھیسس کے لیے وہ آپ کو کلیریفائی ہو جائے. فالو اپ میں نہیں ابھی ٹھہر جا مثلاً کوئی ایگزامپل کوئی اسٹوڈنٹ دینا چاہے تو وہ مجھے ضرور دے دے, میں خوش ہوں گا. سر مسئلہ کوئی اسی اوکے سر میں بتاؤں جیسے ہم نے کسی اسٹوڈنٹ سے کوئی کوشچن کیا ہے جسے ہم انٹرویو کر رہے ہیں, انہوں نے ہمیں ایک اسپیسیفک آنسر دے دیا, تو پھر ہم ان سے پوچھ لیں کہ آپ کے اس جواب کی وجہ کیا ہے, آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں, تو ہم ان کو تھوڑا سا اور سوچنے پہ مجبور کر دیں گے. یہ پرابلم کوشچن ہو سکتا ہے. فار این ایگزامپل, جس بارے میں کوئی ایک انسان کوئی اسٹیٹمنٹ پاس کرتا ہے اسے کہیں کہ جی آپ اس اسٹیٹ کے اندر جا کے تھوڑا سا اور ڈیپلی اگر کچھ آنسر کرنا چاہیں تو وٹ وڈ یو تھنک, کہ اگر آپ کچھ ریکمینڈ کرنا چاہیں تو بھی کچھ آنسرز ڈفرینٹ آ سکتے ہیں پرابلم کوسچنس کے لیے. سر اس میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ پوچھ رہے ہیں کہ اگر یہ ہو, اگر فار ایگزامپل اگر یہ ہوتا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا کیا امپیکٹ ہوتا, تو اگر آپ یہ کرتے تو کیا ہوتا, مطلب اف والی بات بیچ میں آ جاتی ہے کہ اف دس ہیپنس دین واٹ ڈو یو تھنک, واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ فرام دس. تو مطلب اس میں جو انٹرویوی ہے ان کو بھی سوچنے کا موقع مل جاتا ہے کہ دے گیٹ اے ڈفرنٹ ڈائریکشن ٹو واٹ دے آر تھنکنگ. آئی تھنک یہ بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ کا پارٹیسپینٹ, آپ شروع میں کوشچن پوچھتے ہیں, پارٹیسپینٹ آپ کا جو ہے وہ شروع میں جواب نہیں دیتا. جی سر. اور اس کی ایگزامپل میں اس طرح سے دیتا ہوں کہ میں جب ایک دفعہ انٹرویو کنڈکٹ کر رہا تھا اور ایک ینگ سا جو ٹیچر تھا, تو جب انٹرویو سٹارٹ ہوا تو میں نے یہی سمجھا کہ یہ تو کوئی ایسا ڈیفیکلٹ پارٹیسپینٹ نہیں ہوگا, لیکن ابھی
ایک کوشچن دوسرا کوشچن پوچھا, تیسرے کوشچن پہ وہ کہتا ہے کہ نو کمنٹس. مجھے ایک دم سے نا وہ میں بڑے ریلیکسڈ وے میں پہلے انٹرویو کنڈکٹ کر رہا تھا, لیکن جیسے ہی اس نے نو کمنٹ کہا مجھے واقعی جھٹکا سا لگا کہ یہ میری ازمپشن یہی تھی کہ یہ اس طرح سے نہیں بیہیو کرے گا, لیکن اس نے ایک دم سے کہہ دیا کہ نہیں میں اس پہ کمنٹ ہی نہیں کرنا چاہتا. تو یہ اب پارٹیسپینٹ کا رائٹ ہے کہ ہم اس کو جب وہ کہہ دے کہ نو کمنٹ تو پھر ہم اس کو فردر تنگ نہیں کرتے اس ایشو کے حوالے سے. اس کی ایک ٹیکنیک اس طرح سے یوز کی جاتی ہے کہ اگر آپ شروع میں آپ نے کوشچن پوچھا اور پارٹیسپینٹ آپ کا جو ہے وہ شروع میں اصل میں چونکہ اسٹرینجر ہوتے ہیں موسٹ کیسز میں, ہم انٹرویور اور انٹرویو جو ہے وہ اسٹرینجرز ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لیے, تو وہ جب کنورسیشن سٹارٹ ہوتی ہے تو اس کو وہ اجنبی جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اتنے ریلیکسڈ انوائرمنٹ میں نہیں بات کر رہے ہوتے, تو پھر آہستہ آہستہ اس کو جو ہے جب انٹرویو جب فیل کر آپ ایز این انٹرویور اگر آپ فیل کرتے ہیں ایک سٹیج پہ جا کے کہ اب پارٹیسپینٹ جو ہے وہ ریلیکسڈ ہے, کمفرٹیبل ہے, مسکرا بھی رہا ہے اور اپنے وہ اس پروسیس کو انجوائے کرنے لگ پڑا, اور وہ جو کچھ اب وہ اگر آپ کچھ دیر کے لیے خاموش بھی ہوتے ہیں تو وہ فردر اور بولنے لگ پڑتا ہے اور خود ہی بتانے لگ پڑتا ہے. تو آپ کوشچنز جو ہیں وہ جو کوشچن جس پہ اس نے نو کمنٹ کہے ہوتے ہیں اس کو دوبارہ سے اگر ریفریز کر کے کوشچن پوچھیں گے تو پاسبلٹی ہے, ہائی پاسبلٹی ہے کہ آپ کو اس کا جواب مل جائے. اب ہم بات کرتے ہیں, اصل بات سٹارٹ ہوئی تھی کہ جی پروبنگ کیا ہے اور فالو اپ کوشچنز کیا ہیں, یا ٹیچر سے فرض کر لیتے کہ ٹیچر سے آپ نے پوچھا کہ جو ملٹی کلچرل کلاس روم ہے اس کو پڑھانا کیسا ہے, تو وہ کہے کہ یہ ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے. اب آپ کہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے تو کوئی آپ ایگزامپل اس کی دے سکتے ہیں مجھے, اس سے کیا ہوگا کہ وہ اس کو فردر ایلیبوریٹ کرے گا اور آپ کے پاس رچ ڈیٹا جو ہے وہ آ جائے گا. اچھا, دوسرا جو فالو اپ ہے اس میں ایک پرٹیکولر خاص طور پہ ہم ورڈ پرنسپل سے پوچھا جائے کہ پرنسپل شپ کیا ہے تو وہ کہے, ہمارے عام زبان میں بولا جاتا ہے نیری ضلالت ہے. اب اس سے آپ پوچھ سکتے ہیں یہ اب جب وہ کہہ رہا ہے ورڈ نیری ضلالت ہے تو اب اس کو آپ فالو اپ کریں گے کیسے کہ what do you mean by نیری ضلالت ہے. You said this, what do you mean by this? ایکچولی اس کا فارمیٹ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے, You said this, what do you mean by this? وہ this سے مراد جو کچھ بھی اس نے کہا ہوگا وہ وہاں پر انسرٹ کیا جاتا ہے اور اس کے حساب سے آگے فردر اس کو فالو کیا جاتا ہے. سیمی اسٹرکچرڈ انٹرویوز میں کوشچن پوچھے جاتے ہیں. شروع میں ہم کچھ نان تھریٹننگ کوشچنس پوچھتے ہیں, جب مڈل یا اینڈ کی طرف موو کر رہے ہوتے ہیں تو ہم تھریٹننگ کوشچنس پوچھتے ہیں. تھریٹننگ کوشچنس یا نان تھریٹننگ کوشچنس کیا ہے؟ تھریٹننگ کوشچنس ایسے کوشچنس ہوتے ہیں جو شاید ہمارے پارٹیسپینٹ کے لیے چیلنجنگ ہو, وہ اسے ایز تھریٹ فیل کرے, وہ انفارمیشن وہ ڈسکلوز نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا. تو ہم یوں کرتے ہیں کہ پارٹیسپینٹ سے پہلے شروع میں ہم کچھ انٹروڈکٹری کوشچنس پوچھ لیتے ہیں, وہ جسے یا وارم اپ کوشچنس پوچھتے ہیں, جس سے پارٹیسپینٹ جو ہے ہمارا جو ہے جواب دینے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے. یعنی شروع میں ہم ایزی کوشچن سامنے رکھتے ہیں. ایزی مطلب جیسے مثلا آپ پوچھ سکتے ہیں کیا کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو اسکول میں پڑھاتے ہوئے, اس سے پہلے آپ کون سے اسکول میں پڑھاتے تھے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹیچنگ آج کل کے دور میں آسان ہے یا مشکل ہے, آج کل کے بچے بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ایسے کوشچنز ہیں جس پہ کوئی کمنٹ کرتے ہوئے تھریٹنڈ نہیں فیل کرتا. لیکن
اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ جاتے ساتھ ہی پہلا کوشچن ہی آپ کا یہ ہو، آپ جاتے ہی کہیں ٹیچر کسی سے کہ نئی جو ایجوکیشن پالیسی آئی ہے، فرض کرتے ہیں ہم اس کو سوال اس طرح پوچھتے ہیں، وہ ڈیمانڈ کر دی ہے کہ ہر ٹیچر اپنی کلاس میں کوآپریٹو لرننگ ایکٹیویٹیز جو ہے وہ کرائے، تو کیا آپ ایکٹیویٹیز کرا رہے ہیں؟ اب یہ ایک ایسا کوشچن ہے جس پہ ہو سکتا ہے وہ چونکہ وہ یہ پریکٹسز جو بھی پالیسی آتی ہے ہم فوراً اس کو امپلیمنٹ نہیں کر پاتے، وہ تھریٹن فیل کرے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو امپریشن مینجمنٹ کے لیے جواب کچھ اور دیتا رہے۔ اب تھوڑا سا آگے موو کرتے ہیں، اور جو ہے انسٹرکچرڈ انٹرویوز جو ہیں وہ عموماً اس میں صرف ہم براڈر تھیم جو ہم نے ایکسپلور کرنے ہوتے ہیں یا براڈر ایک دو کوشچن لکھے ہوتے ہیں، اور زیادہ ہمارا انحصار جو ہے پارٹیسپینٹس کے رسپانسز پہ ہوتا ہے۔ جیسے جیسے رسپانس آتا جاتا ہے ہم فردر اس کے ویوز کو ایکسپلور کرتے جاتے ہیں۔ تو یہ انسٹرکچرڈ جو ہے عموماً وہاں کیا جاتا ہے جہاں بالکل تھیوری پہلے سے موجود نہیں ہوتی، ہم نئی تھیوری جو ہے وہ ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور اس فینامینن کو پہلے کہیں پہ ایکسپلور نہیں کیا گیا ہوتا، تو فرسٹ ٹائم ہم اس کو ایکسپلور کر رہے ہوں تو ہمارے لیے یہ زیادہ یوزفل ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ آج کل کے دور میں جو سب سے زیادہ جو پاپولر ہے وہ سیمی اسٹرکچرڈ انٹرویو ہے۔ اسٹرکچرڈ اس لیے پاپولر نہیں ہے کہ وہ کوانٹیٹیو کے قریب ہو جاتا ہے، اور جو انسٹرکچرڈ ہے وہ ایکسپرٹس ہی اس کو ڈیل کر سکتے ہیں، کیونکہ بالکل ہی کسی کانٹینٹ کی غیر موجودگی میں جب پارٹیسپینٹ بول رہا ہوتا ہے تو ہمیں اس انٹرویو کو آگے کنڈکٹ کرنا جو ہے ایک چیلنج بن جاتا ہے ہمارے لیے۔